بسم اللہ الرحمن الرحیم گرامی قدر، معزز حاضرین کرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہماری تیسری مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا موضوع سخن جادو ٹونا اور علاج۔ ہم نے جادو کی حقیقت، شرعی طور پر اس کا حکم، جادو کا علم حاصل کرنا کیسا ہے کیسا نہیں ہے، جادوگر کا حکم اسلام کے اندر، اسی طرح سے کرامت معجزہ اور اسی طرح سے اس کا فرق، یہ تمام سب چیزیں ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں اور ہم نے بتلا دی ہیں۔ آئیے آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے جادو کا توڑ پیش کر رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اوپر جادو کیا گیا ہے اور وہ شخص جادو زدہ ہے، جادو کا ستایا ہوا ہے، تو اس کا توڑ کیا ہے، اس کا علاج کیسا ہے، کیسے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مختصر طور پر قرآن و سنت سے ہم کچھ باتیں اس تعلق سے، قرآن کریم کے تعلق سے اور احادیث سے اس کے جواز کے لیے کچھ باتیں پیش کریں گے۔ اس کے بعد میں ہم ایک دو شبہے ہیں وہ جواب دیں گے، اس کے بعد ہم اپنی بات آگے شروع کریں گے۔ ایک بات آپ حضرات کو اچھی طرح سے معلوم کر لینی چاہیے، معلوم ہو جانی چاہیے آپ حضرات کو کہ قرآن کریم میں کہیں کوئی ایک جگہ مستقل طور پر جادو کے علاج کا طریقہ موجود نہیں ہے کہ کوئی صورت یا کوئی مستقل طور پر قرآن کریم کا کوئی حصہ ہو، موجود ہو، جس سے کہ آپ جادو کا علاج کر سکتے ہیں، نہیں، بلکہ پورا قرآن کریم اور اس کی آیتیں، اس کی صورتیں جادو کے علاج کے لیے مفید ہیں۔ قرآن کریم میں اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے جس کے اندر مومنوں کے لیے شفا ہے اور ان کے لیے، مومنوں کے لیے اس کے اندر رحمت ہے۔ ایک تو یہ کہ پورے قرآن کریم سے آپ علاج کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ دوسرے یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور اس وقت میرے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور علاج کر رہی تھی، یعنی جھاڑ پھونک کر رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالجیہ بکتاب اللہ، کہ اے وہ عورت اللہ کی کتاب سے علاج کرو۔ مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن کریم سے ہم علاج کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، اور تجربات سے بھی یہ بات واضح ہے کہ پورا قرآن کریم اس کے اندر شفا ہے اور اس کے لیے، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ چنانچہ بعض نوجوان اور بعض حضرات یہ سوچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر بات کے اوپر، ہر آیت کے اوپر احادیث سے دلیل پیش کریں۔ مثلا اگر ہم نے یہ کہا کہ یہ آیت کریمہ آپ پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جادو سے شفا مل جائے گی، تو یہ سوچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر حدیث کی دلیل کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ پڑھنے سے یا جھاڑ پھونک کرنے سے جھاڑ پھونک کرنے سے اس کا جادو ختم ہو سکتا ہے، احادیث سے اس کی دلیل نہیں۔ تو ہم ان کے لیے ہم اس شبہے کا جواب یہ دیں گے کہ میرے بھائی پورا قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ اب آپ جو بھی آیت اختیار کریں اور اس سے آپ علاج کریں، آپ کے لیے جائز ہے۔
اسی طرح سے ہم نے پچھلے جنات کی حقیقت اور اس کے علاج میں لمبی حدیثیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے بیان کی تھی کہ وہ ایک بستی سے گزرے، ان لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا تو اس کے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا یا ان کو کچھ تکلیف ہو گئی تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ جو قافلہ آیا ہے اس میں دیکھو کوئی شخص ملے تو اس کو بلا کے لاؤ علاج کرنے کے لیے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ سے علاج کر دیا اور الحمدللہ وہ آدمی شفا یاب ہو گیا. تو کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی دلیل تھی حدیث کی کہ اللہ کے نبی نے انہیں حکم دیا تھا کہ اس سے آپ علاج کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ انہوں نے قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کا اختیار کیا اور اس سورہ سے علاج کر دیا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے اوپر ہاں بھری کہ بے شک اس کے اندر شفا ہے، قرآن کریم کے اندر شفا ہے. تو یہ حدیث خود دلیل ہے کہ آدمی کوئی بھی آیت کریمہ اختیار کر کے علاج کر سکتا ہے اس کے لیے. اور یہ حدیث خود اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں سے بھی آیت کریمہ چوائس کر کے انتخاب کر کے آپ علاج کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک کا ایک عام قاعدہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ تم قرآن کریم سے علاج کرو. اور یہی نہیں بلکہ وہ دعائیں جن کے اندر شرکیہ کلمات نہ ہوں اور وہ قرآن و سنت میں بھلے موجود نہ ہوں لیکن اگر ان کے اندر شرکیہ کلمات نہیں ہیں تو ان سے بھی آپ علاج کر سکتے ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جاہلیت کے زمانے میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، یعنی زمانے کفر میں زمانے شرک میں ہم جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں، تم جو دعائیں پڑھتے تھے جو دعائیں کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں وہ ہمارے اوپر پیش کرو، بتاؤ کیا پڑھتے تھے. تو صحابہ کرام نے بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کہ ان منتروں میں کوئی شرکیہ کلمات نہ ہو، کوئی شرکیہ کلمات نہ ہو. تو آپ کے لیے وہ دعائیں جو قرآن حدیث میں موجود بھی نہیں ہیں لیکن اس سے شفا ہو جاتی ہے، آپ وہ دعائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر کے اور جادو کو توڑ سکتے ہیں اور اس کا علاج کر سکتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ اس کے اندر شرکیہ کلمات نہ. اب یہ چند ایک شبہات ہے جو میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پہ رکھے. آئیے اب میں جادو کا توڑ بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ اس کی کئی قسمیں. جادو جو کی جاتی ہے جادو کئی قسم کا ہوتا ہے. چنانچہ کچھ جادو ایسے ہوتے ہیں جو تفرقہ ڈالنے والے جادو ہوتے ہیں. میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں، ماں اور باپ میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں. اسی طرح سے بیٹے اور ماں میں اور بیٹے اور باپ میں تفرقہ ڈالنے والے جادو ہوتے ہیں. اسی طرح سے دو دوست ہیں ان دونوں دوستوں کے اندر تفرقہ ڈالنے والے جادو ہوتے ہیں. اسی طرح سے دو بھائی ہیں ان کے درمیان تفرقہ ڈالنے والے جادو ہوتے ہیں. اسی طرح سے کاروبار میں دو پارٹنر ہیں، دو شریک ہیں، ان دو شریکوں کے اندر بھی تفرقہ ڈالنے والے جادو ہوتے ہیں. غرض کی کئی قسمیں ہیں جادو کی. یہ تفرقہ ڈالنے کی بھی کئی قسمیں ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتلایا. تو ایک تو یہ کہ تفرقہ ڈالنے والا جادو ہوتا ہے اور دوسرا جادو ہوتا ہے جو محبت ڈالنے والا جادو ہوتا ہے جس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح سے تیسرا جادو وہ ہوتا ہے کہ آدمی کو حقیقت کے الٹا کوئی چیز نظر آتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے لیکن کوئی الٹا اس کے معاملہ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے تقریباً ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے اس کی تفصیلات رکھیں گے باذن اللہ. آپ حضرات اس کو سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ سنیں گے کہ کس طرح کے جادو ہوتے ہیں. چنانچہ تیسری قسم جادو کی نظر بندی کی بھی نظر بندی کا بھی جادو کیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے جنون پاگل بنانے والا بھی جادو ہوتا ہے. جادو کی ایک قسم پاگل بنانے کی بھی ہوتی ہے. اسی طرح سے اکیلے پن کا بھی جادو ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر جادو کر دیا جائے تو آدمی تنہائیوں میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہو، بھیڑ بھاڑ کو پسند نہ کرتا ہو. اسی طرح سے ایسا بھی جادو ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے اوپر کیا جائے تو وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جہاں کہیں بھی رہتا ہے ایک نامعلوم سی کوئی آواز سنتا رہتا ہے. نامعلوم سی کوئی آواز، کوئی صدا، کوئی گنگناہٹ، کوئی سرسراہٹ، کوئی قسم کی چیز ہمیشہ وہ محسوس کرتا رہتا ہے. اسی طرح سے ایک ایسا جادو بھی ہوتا ہے جو عورتوں کے لیے خاص ہوتا ہے، سیلان رحم کا جادو. یعنی ہمیشہ عورت کے شرمگاہ اگلی شرمگاہ سے ہمیشہ خون ہی آتا رہتا